إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments and all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most benevolent, the most merciful, O my Lord, expand me my praise. It is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Bahunam janma namante Gyanvan mam parpadigyate vasudevaha Sarvamiti samahatma sudurlabha Udara sarvaivaite gyani tatmeva maimatam Astita sahiyuktatma mameva muttamam gatim Om sahna vavatu sahno bhunaktu sahiryam karvavahe brahmanantamanadi tejasvanavadidavastu maviddishavahe brahmanantamanadi vishvakurdajam satyam param shasvatam Vidya yassa sanatani nigam hridai Om Shanti Om Shanti Om Shanti. جناب صدر جلسہ صدر محفل اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز ہمارے قوم و ملت کے حضرات علماء کرام اور یہاں اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے دینی ایمانی اور ہمارے سماجی بھائیوں، یہ دینی جلسہ، یہ دینی محفل کل سے چل رہا ہے اور اس محفل میں بہت ساری باتیں ہمیں اپنے دین اور شریعت کی
سننے کا موقع ملا ہے۔ دور سے علماء کرام آئے اور دور دراز سے آپ لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں، اس محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ نورانی محفل ہے۔ اللہ کے فرشتے اس طرح کے محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان جیسی بابرکت مجالس کو اپنی فضل و کرم سے قبول فرما، اور جو بھی محنت اور قد و کاوش لوگوں کی رہتی ہے اس طرح کے پروگرام کرنے کی، اللہ ان کے لیے اور ہمارے لیے مرنے کے بعد اس طرح کے جلسوں کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ساتھیوں اور دوستوں، پوری دنیا میں تقریباً 10.5 اور 10 ارب لوگ بستے ہیں۔ بڑے بڑے دھرم اور مذاہب بھی ہیں اس دنیا میں، لیکن انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک قانون کی ضرورت ہے، ایک سموِدھان کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور میتھڈ کسی بھی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ کرسچن دنیا کا سب سے بڑا دھرم مانا جاتا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 2-3 فرقہ ہیں اس مذہب میں، مگر تعداد کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا ریلیجن، ان کے پاس بھی انسان کو زندگی گزارنے میں جو طریقہ اور جو ضرورت پڑتی ہے جن چیزوں کی، ان کا تذکرہ ان کے گرنتھ میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہودی آج کی تاریخ میں سب سے بڑی طاقتور مذہب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پاس زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک میتھڈ، ایک سموِدھان، ایک قانون نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہے ان کے پاس بہت نالج ہے اور بہت شارپ مائنڈیڈ لوگ ہیں، مگر ایک انسان کو 24 گھنٹے میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، اگر باپ ہے تو کیا ذمہ داری ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی کا کیا حق ہے، اگر بھائی ہے تو اپنے بہنوں کے کیا حقوق ہیں، اگر پڑوسی ہے تو اس کا کیا حق حقوق ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں جو ضرورت پڑتی ہے وہ یہودی دھرم کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور بھی لے لیجیے، چائنا، کمیونزم، چائنا میں لوگ کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہاں کچھ تعداد بدھسٹ کی ہے،
गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानने वाले 2750 साल पहले तकरीबन या 2650 साल पहले वो पैदा हुए थे हमारे भारत में। वो भगवान और ईश्वर उनको बना दिया गया, उनके मानने वाले वहाँ पर हैं। लेकिन चाइना में जो चाइनीज लोग हैं, वहाँ के असल जो लोग हैं, वो किसी खुदा को, नबी को, रसूल को, ईश्वर को, परमात्मा को, गॉड को, मैसेंजर को नहीं मानते। वो उनका सबसे बड़ा खुदा उनकी अक्ल है। वो कहते हैं कि बस हमारा खुदा हमारा दिमाग है, हमारा कॉमन सेंस है। जिंदगी कैसे गुजारेंगे 24 घंटे में, पूछिए। सारी चीजें वो पैदा करते हैं, मोबाइल से लेकर टोटल चीजें, मोबाइल हो, कैमराज हो, मोटरसाइकिल बाइक के पार्ट्स हो, कंप्यूटर के पार्ट्स हो, टेक्नोलॉजी की वेंटिलेटर बनाने की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हो, सारी चीज़ें चाइना में बनाते हैं वो लोग। लेकिन उनसे भी पूछो कि चाइना वालों, 24 घंटे में एक इंसान को बेसिक जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तरीक़ा क्या होगा? क्या तुम्हारे पास है कोई ऑप्शन, कोई संविधान है, कोई तरीक़ा है गुजारने का? वो कहेगा कि आई एम हेल्पलेस, मेरे पास कुछ नहीं है, हम नहीं बता सकते। पूरी दुनिया में जैन, बौद्ध, कन्फ्यूशनिज्म, आशूरियू, शरणटू, किसी के पास भी 24 घंटा गुजारने का तरीका और तरतीब नहीं है। लेकिन है अगर किसी मजहब के पास, अगर किसी जमात के पास, तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम के पास है। वो भी किन के ज़रिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम इंसानों के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को एक, उनकी ज़िंदगी को एक रोल मॉडल हमारे और आपके लिए बनाया। आप देख लीजिए, सुबह शुरू होंगे, आप सुबह उठेंगे, सबसे पहले फजर में, फजर से पहले क्या करते थे अल्लाह के नबी? सबसे पहले अजान के बाद उठकर सुन्नत तरीक़ा तरतीब क्या है? वज़ू बनाते, नमाज पढ़ते, उसके बाद के मामूल होता, फिर पूरी ज़िंदगी नाश्ते के बाद दोपहर तक क्या करते, ज़ोहर के नमाज के बाद क्या करते, आप बीवियों के साथ कैसे रहते, दोस्तों के साथ कैसे रहते, यहाँ तक कि अगर आप बैतुल खला जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं, जाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? पूछिए दुनिया वालों से। हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछे कि आप तो बड़े ताकतवर हैं मोहतरम, बाथरूम में कैसे जाएंगे? तो वो क्या कहेगा? बाथरूम में भी जाने का कोई तरीका है क्या? आदमी को ज़्यादा प्रेशर आता है तो कूद कर चले जाते दौड़कर, कोई तरीका तरतीब नहीं देखते, बैठ जाते ऐसे ही। वेस्टर्न हो, इंडियन हो, बैठ जाते हैं और आराम से करके फ्री होके बाहर निकलते हैं। लेकिन जाने का तरीका, वहां पर बैठने का तरीका, दोनों पैर में से किस में ज्यादा वजन डालेंगे, ये तरीका, और इस्तिंजा करने के बाद कैसे निकलना है, हाथ धोना है तो किन चीज़ों से धोना है, टॉयलेट से निकलने के लिए कौन सा पैर पहले निकालना है, ये तरतीब किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास ये तरतीब है, किसी ने ये तरतीब बताई, तो वो कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के पास नहीं। वो कह गए तो छोटी चीज है मौलाना, व्हाट इज नीड टू फॉलो?
the particular method and to go to washroom. کیا ضرورت ہے کہ چھوٹی بیت الخلا میں جائیں گے، باتھ روم میں جائیں گے، فریش ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی اسٹیپ فالو کرنا ہوگا کیا؟ کوئی ترتیب ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ترتیب نہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب ہے، طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا صاف لفظوں میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک طریقہ ہے، فالو کرو گے تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن کریم کی آیت ہے یہ۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ انسانی تاریخ میں دنیا اور دین، اس جہان میں بھی اس امت کو کسی نے بچایا، اس کا نام محمد ابن عبداللہ، اور مرنے کے بعد اس امت کو کوئی بچائے گا تو اس کا بھی نام محمد ابن عبداللہ۔ دونوں جگہ پر اس قوم کو تباہ ہونے سے اگر کسی نے بچایا ہے تو ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون لکھتا ہے؟ فرانس کا ایک رائٹر، فرانس کا، مسلم نہیں ہے، اس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب The 100 بک کے اندر لکھتا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ اللہ کے نبی جو بولتے وہ کرتے تھے، ایسا نہیں کہ آرڈر دے دیا کرسی پر بیٹھ کر اپنے ورکروں کو ایسا کر دو ویسا کر دو، اور پتہ چلا کہ اپنی زندگی عمل سے بالکل ان کی زندگی خالی ہے، عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی پہلے کرتے تھے، عمل کرتے تھے، یا آرڈر کرتے تو صحابہ کرام کرتے تھے اس کو۔ ایسا نہیں کہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اپنے آپ کو تانا شاہ بننے کے لیے، اپنے آپ کو قوم کا سربراہ کہنے کے لیے کہ نہیں میں لیڈر ہوں تمہارا، ہم بول لیں گے جو وہی ہوگا۔ ہمارے نبی جھوٹے دعوے کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جو باتیں کی ہے، کہی ہے، کر کر بھی دکھایا ہے، ورنہ یوں ہی نہیں خواہ مخواہ جملہ بنا کر پیش کر دو، جملے بازی کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ صرف جملے بازی کرتے تھے، اور زمینی سطح پر دیکھو تو بالکل زیرو، عمل کے اعتبار سے بالکل خالی۔ الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو جناب جملے بازی شروع ہو جاتی، یہ کر دیں گے، آسمان سے وہ تارے توڑ لے آئیں گے، وہاں چاند پر تمہارے لیے گھر بنا دیں گے۔ چاند پر تو گھر بنانا دور کی بات، حضور زمین پر جو ہمارا گھر ہے اسے ہی جی ایس ٹی پی ایس ٹی لگا کر مت برباد کیجیے۔ خواہ مخواہ کی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی انسان کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ تمہیں کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، تمہیں مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر تم گھر میں باپ بن گئے تو تمہاری کیا ذمہ داری؟ محمد رسول اللہ کو دیکھو، کیونکہ آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے بیٹی کا سلسلہ آگے نہیں چلا، لیکن چار بیٹیاں تھیں، آپ ابا بھی تھے۔ اگر کوئی سماج کے اندر میں اگر کوئی دوست ہے بنا ہوا، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی دوست بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان،
حضرت عبد الرحمن، حضرت بلکہ یہاں تک کہ غلاموں کے بھی دوست ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ بلال حبشی، مصعب بن عمیر، ابو ہریرہ کون تھے؟ دوست تھے۔ آپ علیہ السلام ہر فیلڈ میں، بس شرط یہ ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جناب ایسے ہو گئے، اب نئے طریقے پر سوال کرنے لگے۔ کیسے کہ مولانا عبداللہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم آپ کی بات کو، محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے آئے اور محمد رسول اللہ کی آخری نبی ہونے کو ہم مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہمارے سناتن دھرمی بھائی بھی کہتے ہیں کہ انتم مہرشی جگت پتی اسناش دودمن اٹھیشی وریہ گرنویتا ہے، سنسکرت میں ہے انتم مہرشی کل کی اوتار ادلبو کا میں کا کم ادلبو کا نکھاد کم، آخری سنویدھان ان کو دیا گیا۔ ان منتر ان شلوک کے آدھار پر وہ مانتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا قانون، دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، نئی چیز لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ موبائل جتنا بھی ہے سب اسکرین ٹچ موبائل۔ اب آسام بھی ماشاءاللہ ترقی کرنے لگا کہ نوجوان لوگ یوٹیوب چینل بنا کر کے اب ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال رہے ہیں۔ چلیے وقت کی ضرورت کی وجہ سے یہ بھی ضروری، ورنہ کل کیا کہیں گے آپ کے کہیں آسام کے سی ایم صاحب یہ نہ کہیں کہ مولانا عبداللہ بھڑکا کے گیا، مولانا عبداللہ گالی دے کے گیا۔ ہم کہیں گے کہ محترم ہم گالی نہیں دیے، بہت سارے ویڈیو والے موجود تھے، یوٹیوب والے کھول کر دیکھ لیجئے، سب ایچ ڈی کوالٹی میں ویڈیو ملے گا آپ کو ہمارا، ہم کہاں گالی دیا آپ کو۔ اگر وہ کہیں گے کہ ایڈٹ ہو گیا تو ایک نے کیا ہوگا، باقی اور بھی تو تھے، ادھر بھی تو تھے، انہوں نے کہاں ایڈٹ کیا۔ تو زمانے کے اعتبار سے پروگرام کو کور کرنا میں میرے نظریے میں صرف چونکہ کسی پر بھی الزام ڈال دیتے ہیں، خصوصاً ہمارے علماء پہ الزام ڈالا، ہتھ کڑی ڈالی، اندر جاؤ، کیوں تم نے بھڑکایا؟ کہاں بھڑکایا جی؟ تم زور زور سے تقریر کر رہے اس لیے تم نے بھڑکایا، ہم زور سے تقریر کر رہے ہیں تو بھڑکائے، اور آپ کے بے لگام کے گھوڑے دلی کے اندر میں الٹے سیدھے بحث اور بکواس کریں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں جناب۔ بہرکیف چلیے، خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، پہلے کون سا موبائل چلتا تھا؟ وہ نوکیا کا وہ 26 وہ کلاسک کون سا اتنا موٹا اتنا بڑا ہوتا تھا، بٹن والا، یعنی اتنا مضبوط کہ اگر اس میں ایلٹو گاڑی نکال دیجئے تو ٹوٹتا نہیں تھا وہ موبائل، اتنا مضبوط تھا۔ کوئی چور اس کے سر پر پھینک کر ماریے تو اس کا سر پھٹ جاتا تھا، اتنا مضبوط ہوتا تھا پہلے موبائل۔ اس سے پہلے کون سا طریقہ تھا؟ فون کا تھا، اٹھایا کان میں لگایا ہلو۔ اس سے پہلے کون سا فون تھا؟ ایک ہاتھ سے کان میں لینے والا اور ایک ہاتھ سے منہ میں لینے والا، ایسے دونوں ہاتھ بزی، تب بولتے تھے۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، اب کیا گیا جناب، آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا سما کر دے دی، اسکرین ٹچ آ گیا۔ اب تو ٹچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ کون سا وہ آتا اسی میں بول دیجئے۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ میری بیوی بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بتاؤ کہ اس کا علاج کیسے ہو، وہ گوگل میں بولتا ہے، اس میں بھی بولنے لگ جاتا۔ زمانہ ترقی کر گیا۔ کیا لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مولانا پرانا موبائل کا زمانہ گیا، نیا موبائل کا دور آ گیا نا، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز اچھی ہوتی۔ پہلے کا جتنے بھی نوجوان ہیں فلمیں دیکھتے تو وہ پرانے گانے سنتے تھے رفیع صاحب کے، اب گانا آ گیا ٹھیں ٹھیں، پتہ نہیں کیسے گانا آ گئے، وہی پسند کرنے لگے، شوق بدل گئے۔ گانا الاؤ نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے گانا سننے کی میرے نوجوانوں، میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے۔ تو ہر نئی چیز اچھی لگتی، کل جدید لذیذ، ایک کہاوت، ہر نئی چیز اچھی۔ تو اب اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ مولانا آپ کے اللہ کے نبی کا طریقہ بھی تو بہت پرانا ہو گیا ہے، 1450 سال ہو گئے نا،
1450 سال پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in مکہ سٹی. آج زمانہ ترقی کا ہے، زمانہ آگے بڑھنے کا ہے. زمانے میں دیکھیں کتنے رفتار. کل مولانا عبداللہ ابھی آپ کل اس وقت آپ کہاں تھے؟ سیمانچل میں، دیناج پور میں تھے آپ، اتر دیناج پور میں تھے، بنگال اور بہار کے بارڈر میں تھے. آج یہاں پہنچ گئے جناب آپ ہوائی جہاز کے ذریعے سے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. پہلے زمانے میں جناب زیادہ سے زیادہ آپ پانی کے جہاز، حد سے حد آپ اونٹ پر سواری کرتے تھے، گھوڑے پر سواری کرتے تھے، یا خچر پر، گدھے پر سواری کرتے تھے لوگ. اس زمانے میں تیز رفتار اگر چلنا ہو تو لوگ گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے، سواری کرتے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر اس زمانے میں. تو اب لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا زمانے نے ترقی کیا، اب ہوائی جہاز میں بیٹھے باغ ڈوگرا سلی گوڑی سے آپ فوراً 1 گھنٹے سے پہلے آپ کہاں پہنچے؟ گوہاٹی پہنچ گئے. اب گوہاٹی سے میرے خیال سے 35 سے 40 منٹ کے اندر آپ سلچر پہنچ گئے. دنیا نے ترقی کی نا. اب آپ بول رہے ہیں کہ نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اگر آپ بتائیے مولانا عبداللہ، آپ محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اگر آپ سلچر آنا چاہتے تو آپ آ جاتے، کل سے لے کر یہاں تک نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کس پہ چلتے تھے؟ اونٹ پہ چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، خچر پر سواری کرتے تھے. تو آپ محمد کے طریقے کے مطابق اگر زندگی آپ آتے تو یہاں نہیں پہنچ پاتے. آپ کو یہاں پہنچتے 1 مہینے لگ جاتے جناب، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ. اب پتہ ہے یہ پورا پہاڑی کا علاقہ بیچ میں جو میگھالیہ کا پڑتا ہے. ایک مرتبہ آیا ہوں میں گوہاٹی سے بائی روڈ آیا ہوں، میری حالت خراب ہو گئی تھی، میں تو پیچھے کلمہ پڑھ رہا تھا بیٹھ کر کے. ڈرائیور کو کہا تم آگے بیٹھو، ٹھکو گے تو تم ہی ٹھکو گے، پہلے میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. یہی سلچر شہر میں پروگرام تھا، 12 بجے رات تک پہنچا تھا، فلائٹ چھوٹ گئی تھی. تو وہاں سے یہاں پہنچنے میں بائی روڈ جناب 4 بجے چلے تو 12-1 بجے رات میں پہنچے. تو آپ کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مولانا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی کی زندگی، اسی لیے کہتا ہوں نا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا زمانہ اب گیا. ہم اللہ کے نبی کو، آپ کے اللہ کے نبی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے ٹھیک ہیں، 100% ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا زمانہ گیا، ان کا طریقے کا زمانہ گیا. وہ زمانہ 1450 سال پہلے کا تھا یا 100 سال بعد تک چل سکتا ہے. جیسے نئی چیزیں آ رہی ہیں، اسکرین ٹچ موبائل، بول کر کے ساری تفصیل نکال لینا، بیٹھے بیٹھے جہاں بریانی یہاں کھا رہے ہیں اور سیلفی لے کر بریانی کی بھیج دیتے، کہاں؟ وہاں بنگلہ دیش اور کلکتہ اور میانمار اور ایران اور توران. بریانی یہاں کھائی، پہنچ گئی وہاں پر چند سیکنڈوں میں. اب بتائیے دنیا ترقی کر گئی ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑو، ماڈرن زمانے کے اختیار کرو. جیسے مولانا عبداللہ